ونصلي على رسوله الكريم. مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے دوستوں میں سے ہیں. اگر سفر میں بھی اتنی عزت دے رہے ہوتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے. وہاں تو بڑے دوستوں کی طرح رہے ہیں, دبے دبے سے ہماری بات ہوتی رہی ہے. یہاں ماشاء اللہ بڑے بڑے عزت کے ساتھ, اللہ جزائے خیر دے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر گھر میں بھی ہمیں اتنی عزت مل جائے. ہمارے پاس تو 3 تھانے ہیں. آپ جب انڈیا جاتے ہیں, بڑی ایک سنجیدہ سی محفل چل رہی تھی, 2-4 باتیں نظر کرنے کی. آپ جب انڈیا کا ویزا لے کے انڈیا جاتے ہیں تو جس شہر کا ویزا ملتا ہے وہاں سے آپ کو کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تھانے میں بتا کے جانا پڑتا ہے آپ کو کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. تو پاکستان میں ایک شادی شدہ آدمی جو ایک دفعہ شادی شدہ ہو کہیں بھی جاتا ہے تو گھر میں اطلاع دے کے جاتا ہے, یہاں جا رہا ہوں, اتنے دن میں آؤں گا. ایک دن بھی لیٹ ہو جائے تو گھر سے فون آتے ہیں. تو بتاؤ پاکستان میں ایک شادی شدہ آدمی کے لیے گھر میں اور تھانے میں کوئی فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں. جو ایک دفعہ شادی شدہ ہو اس کو ایک دفعہ بتانا پڑتا ہے, جو 3 دفعہ شادی شدہ ہو اس کو 3 دفعہ بتانا پڑتا ہے. میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں کہ جاپان میں وہاں مچھلی بہت کھائی جاتی ہے. تو جاپان میں ایک ہوٹل کھولا تازہ مچھلی کے لیے. وہ پہلے سے لا کے فریز کر دیتے تھے. وہ ہوٹل چلا نہیں زیادہ. جیپنیز کا دماغ آپ کو پتا ہے بہت چلتا ہے, اور کہ مچھلی کھائی کیوں نہیں جا رہی ہے. پتہ چلا کہ لوگ تازہ مچھلی کھانے کے آتے ہیں. تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے ہوٹلوں میں, زندہ مچھلیاں لا کے ڈالی. کسٹمر کو فش چاہیے ہوتی تھی تو زندہ مچھلی نکال کے دے دیتا تھا. وہ بھی نہیں چلا. کیا مسئلہ ہے, جب سمندر سے شکار کرتے ہیں تو کھا لیتے ہیں اور یہاں لا کے کھلاؤ تو کھاتے نہیں. جاپانیوں نے جو تحقیق کی اس سے پتا چلا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سمندر میں مچھلی بھاگتی دوڑتی بہت ہے, جس سے وہ فریش رہتی ہے. تالاب میں اس کے پاس بھاگنے کے لیے زیادہ اسپیس. اچھا, اگر آپ لوگ میرا سینٹینس مکمل کریں گے جملہ تو مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں بات چیت. تو تالاب میں مچھلی کے پاس بھاگنے کے لیے زیادہ اسپیس نہیں ہوتی. تو نے کہا اس کا مطلب ہے مچھلی میں ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اور اس میں فیٹ پیدا نہ ہو, یا سیل اسمارٹ رہے, تو ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ تالاب کے اندر بھی یہ دوڑے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک شارک مچھلی لا کے چھوڑ دی تالاب میں. وہ شارک مچھلی کھانے کے لیے باقی مچھلیوں کے پیچھے پیچھے مچھلیاں آگے آگے پوری پکڑن پکڑائی ہو رہی ہے نا تالاب کے اندر. یہ تجربہ بڑا کامیاب ہوا اور بالآخر لوگ جیپنیز کھانے لگے وہ فش, اور ٹیسٹ اس میں پیدا ہو گیا. تو آپ سوچیں ایک تالاب میں ایک شارک مچھلی تھی اور 5-6 نارمل مچھلیاں. جس تالاب میں ایک نارمل آدمی ہو اور 4 شارک ہو, اس کی حالت کیا ہو. میں جب سے سفر پہ نکلا ہوں, سفر سے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے, مسلسل کہاں ہے غائب ہو گئے. بس پورے تانے تو میں نہیں بتا سکتا کیا کیا مل رہے ہیں. تو مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے بھی اپنے ٹائم کو ایک وقت لگایا پاک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے. کیوں لگایا, تھوڑی سی میں اس کی آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں. آپ حضرات کو معلوم ہے قرآن مجید نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں اللہ کے راستے میں خرچ کا تذکرہ کیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کو کنجوس نمازی بالکل بھی پسند نہیں. آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں, جہاں نماز وہاں زکات, جہاں نماز وہاں ينفقون فی سبیل اللہ. حتیٰ کہ جہاں تہجد کا ذکر ہے وہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کے آخری حصے میں بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور رات کے آخری وقت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ بھی ان کی عادت ہے راتوں کو مسلح سنبھالنا. اور ایک اور ان کی عادت ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. فعل مضارع ہے، یہ کام مسلسل ہوتا رہتا ہے. 2 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں نماز کے فوراً بعد اللہ نے انفاق کا حکم نہیں دیا. ایک آیت بیچ میں ہے، اس کے بعد انفاق کا حکم ہے. لیکن آپ قرآن اٹھائیں گے، نماز زکات، نماز صدقہ، نماز خیرات، نماز انفاق، تو بھائی کچھ تو ہوگا. بعض آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ اس میں انسانیت کی خدمت کو اسلام قرار دیا گیا ہے. دیکھیں ہم حدیث سنتے ہیں نا، الطہارۃ نصف الایمان، صفائی کیا ہے؟ آدھا اسلام ہے. یہ سنتے ہیں نا، آدھا اسلام کیا ہے؟ صفائی. لیکن قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بلد میں اسلام اور انسانیت کی خدمت اس ایک ہی چیز کو کہ 2 نام سے تعبیر کیا ہے. اس کو أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے اس کو ہونٹ اور زبان نہیں دی؟ آج جو میڈیکل سائنس جب انسان کے اعضاء پہ غور کرتی ہے یا اس کائنات پہ غور کرتی ہے، اس کے غور کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. قرآن جب آپ کو اس کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تو اس کا انداز وہ کسی اور نقطۂ نظر سے غور کرنے کا حکم دیتا ہے. اور قرآن بتاتا ہے کہ میری یہ نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، تم اقرار کرو اور پھر اس کا شکر ادا کرو. ان نعمتوں کو قرآن کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی دودھ میں غور کیا، دودھ کی تحقیق کی، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ہاں جی میں نے بہت تحقیق کی ہے، بھینس کے دودھ میں اتنا فیٹ ہے، اتنا کیلشیم ہے، اتنے منرلز ہیں، بکری میں یہ ہے، گائے میں یہ ہے، ابال کے پینا چاہیے یا کچا بھی پی سکتے ہیں، ڈبے کا پینا چاہیے یا کھلا پینا چاہیے. اس تحقیق